آج جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اس خالص مسلک کے ماننے والے ہیں ان پہ کوئی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ اہل حدیثو، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہارے بچے، تمہاری عورتیں، تمہارے بوڑھے، تمہارے نوجوان اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالیں جس سانچے میں رب نے محمد کریم کو ڈالا تھا صلی اللہ علیہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، اپنے آپ کو دینی طور پر اتنا بلند بناؤ کہ لوگ اشارہ کر کے کہیں کہ یہ وہ آدمی جا رہا ہے جو اس مسلک کا ماننے والا ہے جو سرور کائنات نے اپنے صحابہ کو عطا کیا تھا۔ اپنے آپ کو اوصاف سے متصف کرو، اپنے آپ کو ان اوصاف سے متصف۔ آج افسوس کی بات یہ ہے ہم اہل حدیث بھی کہلائیں، خالص مذہب کے ماننے والے بھی اپنے آپ کو کہنا پھر جھوٹ بھی بولیں، پھر دغا بھی کریں، پھر فریب بھی کریں، اور اس سے بھی ستم کی بات یہ ہے کہ اہل حدیث بھی کہلائیں اور نماز بھی نہ پڑھیں، روزہ بھی نہ رکھیں، توفیق ہو حج بھی نہ کریں، پیسہ ہو زکات بھی نہ دیں، پھر اہل حدیث۔ یاد رکھو یہ بات اس مسلک کے حامل کو سجتی۔ اہل حدیث وہ ہے جس کا عقیدہ یہ ہو کہ ادھر سرور کائنات کی زبان اقدس سے بات ادا ہو، ادھر اپنی گردن کو جھکا دیں۔ تمہارے اکابر کیا تھے؟ نبی یہ کائنات خطبہ دے رہے ہیں، یہ ہے نبی کی بات آ جانے کے بعد چونو چرا کی گنجائش، کوئی دلیل، کوئی حجت بازی، کسی بزرگ کا قول، کسی پیر کی بات نبی کی بات کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی؟ اگر عقیدہ یہ ہے پھر عمل کیوں نہیں؟ پھر عمل کیوں نہیں؟ تمہاری روش تو یہ ہونی چاہیے کہ نبی یہ کائنات خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی خطبے کے درمیان اٹھتا ہے، اٹھا، حضور اکرم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اس کو کہا، اتنی دیر میں ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوا، ابھی اندر نبی یہ کائنات کی نگاہ، اس نے کہا آقا آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا ساتھی میں نے تجھ کو تو نہ کہا تھا، میں نے تو اس کھڑا ہونے والے کو کہا تھا۔ ہائے ہائے، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آقا مجھ کو یہ معلوم نہ تھا آپ نے کس کو کہا، میں نے تو سنا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں نے سوچا نبی کے حکم کے آ جانے کے بعد اب اگلا قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھے گا، جہنم کی طرف بڑھے گا۔ نبی کی بات آ گئی، اب سوچنے کی گنجائش پھر کہے کہ عمل نہیں۔ اہل حدیث وہ ہے جو صحیح معنوں میں سچے مسلک کا پیروکار ہوتے ہوئے اپنے آپ کو عملی طور پر بھی اس مسلک پر کاربند بتلاتا ہے۔ اہل حدیث